ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے خورشیدیہ انجمن میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام خیفہ میاں والا موضع عیسے والا جنوبی میں دوسری سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت پیر سید حسنین شاہ بخاری نے کی ہے، جبکہ ثنا خواں حضرات نے گلہ عقیدت پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز قاری محمد کاشف نواز کی تلاوت کلام الہی سے ہوا۔ اس موقع پر ثنا خواں مصطفیٰ، احسن لطیف قادری، فخر حاصل پور، محمد عبداللہ قادری چشتیاں اور حافظ محمد حبیب الرحمن فریدی سمیت دیگر نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کا نذرانہ پیش کر کے خوب داد سمیٹی اور پیر جگی شریف کی ایک پیاری اور خوبصورت آواز پیر سید حسنین حیدر شاہ بخاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگ آپ کی عبادت سے نہیں بلکہ آپ کے اخلاق، کردار اور گفتار سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اس موقع پر عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ محفل میلاد کے اختتام پر ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کروائی گئیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اے ایس پی رائے ونڈ سرکل شاہ رخ خان کی سربراہی میں رائے ونڈ پولیس کی منشیات فروشوں اور اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ رائے ونڈ پولیس نے منشیات فروش اور غیر قانونی ناجائز اسلحے کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم وارث علی مختلف ہاسٹلز اور مختلف علاقوں میں منشیات فروخت کرتا تھا۔ ملزم سے 1340 گرام چرس برآمد کی گئی، جبکہ پولیس چوکی جیا بگا کے علاقے سے رضا مسیح کو غیر قانونی اسلحہ سمیت گرفتار کیا گیا۔ رائے ونڈ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا۔ اے ایس پی صدر ڈویژن سدرا خان نے کہا کہ منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیخوپورہ کے علاقے جنڈیاوالا میں شیر خان میں انسانیت شرما گئی۔ روٹی ٹائم پر نہ بنانے پر بہو پر سسر نے بہیمانہ تشدد کیا ہے۔ شیخوپورہ کے علاقے جنڈیالہ شیر خان میں کھانا ٹائم سے نہ بنانے پر 4 بچوں کی ماں کو اس کے سسر نے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور روٹیاں بنانے والے بیلن سے بہو پر اس کے کمسن بچوں کی منتیں کرنے کے باوجود شدید تشدد کرتا رہا۔ فرزانہ نامی خاتون کے بچے دادا کی منت سماجت اور چیختے چلاتے رہے۔ ملزم نے بچوں کی بھی ایک نہ سنی اور مسلسل تشدد کرتا رہا۔ اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہو جانے پر تھانہ صدر پولیس متحرک ہوئی تو پولیس نے اپنی مدیت میں مقدمے کا اندراج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے، جبکہ خاتون اپنے سسر کے خلاف کارروائی نہیں کروانا چاہتی۔ ملزم کو جلد گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا جائے گا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان نواب غازی خان میرانی بلوچ قبیلے کے حاجی خان کے بیٹے تھے اور غازی خان نے 16ویں صدی عیسوی میں اس علاقے پر حکمرانی کی ہے۔ ڈیرہ غازی خان شہرانی کے نام سے منسوب ہے۔ اس کی چھت پر برطانوی دور کی ہے۔ مقبرے کے بیرونی حصے کو خوبصورتی اور روغنی ٹائلوں سے انتہائی دلکش اور ماہرانہ انداز میں آراستہ کیا گیا ہے۔ اس وقت نظر خان بھٹی مقبرہ نواب غازی خان پر موجود ہے۔ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ موجود ہوں ڈیرہ غازی خان حاجی نواب غازی مہرانی کے مقبرے پہ، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مقبرہ ہے اس کو 16ویں صدی میں یہاں پر بنایا گیا تھا۔ تفصیلاً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حاجی نواب کے بیٹے غازی خان تھے، جو کہ ڈیرہ غازی خان انہی کے نام سے رکھا گیا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ڈیرہ غازی خان کی پہچان یہ مقبرہ ہے۔ دور دراز سے آئے لوگ اس مقبرے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس مقبرے کے جو کہ 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 جو کہ انتظامیہ نے بند کر دیے گئے ہیں۔ دور دراز سے لوگ آئے ہوئے مایوسی سے باہر سے دیکھ کر جو ہے کہ لوٹ جاتے ہیں۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اس مقبرے کے 2 یا 3 دروازے کھول دیے جائیں تاکہ ہم یہ اندر کا منظر بھی دیکھتے چلیں۔ علاقہ مکین کا بھی یہی شکایت ہے کہ انتظامیہ سے ان کے دروازے کھول دیے جائیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ حاجی نواب خان میرانی جو کہ مغل شہنشاہ بابر کے دور میں انہی کے ساتھ یہاں پر حکمرانی کی تھی، جو کہ اپنے بیٹے کے نام سے ڈیرہ غازی خان کا نام رکھ دیا گیا تھا۔ اس وقت علاقہ مکین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے مزید گفتگو ان سے بھی کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ میں انتظامیہ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ 8 دروازے کھلائے جائیں کہ مناظرہ بھی اندر کے دیکھ دیں۔ جو دور دراز سے شہری آتے ہیں ڈیرہ غازی خان کے مزار دیکھنے کے لیے، یہ بھی مزار 8 دروازے بند ہو چکے ہیں۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا ہے علاقہ مکین یہاں کے رہائشیوں کا یہی
यही कहना है कि एक तो इसके दरवाजे खोल दिए जाएं, दूसरा जो ये थोड़ा सा टूट फूट का शिकार भी हो चुका है इसकी मरम्मत भी की जाए, ताकि दूर दराज से आए मुसाफिर जो दूसरे शहरों से इस मकबरे को देखने के लिए आते हैं, इसकी कहानी सुनकर इसको देखने के लिए आते हैं और मायूसी से वापस चले जाते हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके कुछ दरवाजे खोल दिए जाएं और इसकी मरम्मत करवाई जाए। जी। और अब आपको बताते हैं कि डीपीओ झेलम नासिर महमूद बाजवा के हुक्म पर एसएचओ सदर इमरान हुसैन ने कार्रवाई करते हुए अगवाकार गैंग गिरफ्तार कर लिया है। गैंग में खातून मुलजिमा समेत 3 मुलजिमान शामिल हैं। गैंग के अरकान अगवा के बाद बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती में भी मुलव्वस हैं। अगवाकार गैंग के मुलजिमान की शनाख्त अरशद अली, वाजिद अली, असद और रज़िया बीबी के नामों से हुई है। मुलजिमान ने थाना सदर के इलाके बग्गा से एक बच्चे अल्लाह वसाया समेत 2 बच्चियों जमीला बीबी और गुलाम फातिमा को अगवा किया था। मुलजिमान तीनों बच्चों को अगवा करके पहले चकवाल, वहाँ से तलाकिंग और फिर मियाँ वाली और बाद में मूसा खेल लेकर चले गए थे। मुलजिमान ने तीनों के साथ जिनसी ज़्यादती की और जबरी मुशक्कत भी करवाते रहे। अगवाकार मुलजिमान नौकरी का झांसा देकर तीनों बच्चों को मुख्तलिफ शहरों में घुमाते रहे। थाना सदर पुलिस ने वालिदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि आंखों को मुतासर करने वाला मर्ज आशोब चश्म तेज़ी से फैलने लगा है और अब तक पंजाब में 4 लाख से ज़ायद मरीज़ इस वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि पंजाब में हज़ारों शहरी रोज़ाना इस वायरस से मुतासर होने लगे हैं। आशोब चश्म से बचने की तदबीर जानने के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहबाज भट्टी THQ अस्पताल फिरोजवाला के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर रेहान मकबूल के साथ मौजूद हैं। शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है आंखों को मुतासिर करने वाला मर्द आशूब चश्म बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक पंजाब में 4 लाख शहरी इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर 30,000 शहरी इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ THQ हॉस्पिटल फिरोजवाला के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर रेहान मकबूल मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो आशूब चश्म है इससे बचने की तदाबीर और मेडिसिन क्या है। डॉक्टर साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, आशोब चश्म जिस तरह के पूरे पाकिस्तान में फैलता जा रहा है, ख़ास तौर पे कराची और लाहौर जो हमारे शहर बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं इससे, तो रोज़ाना की बुनियाद पर काफ़ी ज़्यादा मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं और इनमें 2-3 किस्म के जो एलर्जिक और वायरल कंजक्टिवाइटिस हैं और साथ इनके बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हैं जो कि किस्म के मर्ज़ पाया जा रहा है। ज़्यादातर ये वायरल है जो एक से दूसरे को फैलता है, वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक भी फैल सकता है और मुतासरा शख्स की चीज़ों को हैंडल करने से या उनकी तीमारदारी करने वाले वो भी दूसरे घर के अफराद को फैलाने का इसका सबब बन सकते हैं। ये बताइएगा इसकी मेडिसिन क्या है। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो एंटीवायरल ड्रग भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन मुतासरा शख्स से भी ये दरख्वास्त है कि वो ज़्यादा आंखों को हाथ लगाने से परहेज़ करे। जितना आंखों को ज़्यादा हाथ लगाएंगे तो ये एक जरासीम एक जगह से दूसरी जगह डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो मर्द है आशूब चश्म, क्या जब भी मरीज़ बाहर जाए तो चश्मा लगा कर घर आए तो आँखें और चेहरा जो है पानी से धोना चाहिए? जी बिल्कुल, आँखों की हिफाजत भी ज़रूरी है। चश्मा लगा लेने से ये है कि मरीज़ को ख़ुद भी सुकून होता है और दूसरे लोगों को भी उलझन कोफत नहीं होती। और दूसरा ये है कि हाथ धोने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाथ जिस भी जगह पे लगाएंगे, जिस भी जगह पे होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर और एक बंदे से दूसरे बंदे को मुंतकिल होता जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मर्ज़ कब तक ये पाकिस्तान में रहेगा या मौसम के साथ ये तब्दील हो ख़त्म हो जाएगा, क्या कहते हैं? तो ये 8 से 10 दिन तकरीबन लगते हैं एक मुतासरा शख्स को मुकम्मल तौर पर ठीक होते हुए। और जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। इनका यही कहना है कि आशूब चश्म में जो मरीज़ मुब्तला हैं उनको जो एहतियात बताई गई है, तदबीर बताई गई है, वो यही है जब भी कोई मरीज़ घर से बाहर जाता है तो चश्मा वगैरह लगाए, जब घर वापस आता है अपने हाथ, चेहरा और आंखें बार बार पानी से धोए। ये मर्ज़ मौसम तब्दील होते ही मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। जी वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि मुल्तान शहर समेत नवाही इलाकों में आशूब चश्म के मरीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, ख़वातीन भी इस मर्ज़ का शिकार होने लगे हैं, जबकि मुल्तान में आशूब चश्म की अद्वियात नापैद होने से मरीज़ों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर आई स्पेशलिस्ट इंचार्ज LRBT डॉक्टर शाहसेब का कहना है कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करके इस बीमारी से बचा जा सकता है।
LRBT آئی اسپتال میں مکمل علاج اور آپریشن بالکل فری ہوتا ہے۔ دھوپ سے آنکھوں کو متاثر ہونے کے لیے معیاری سن گلاسز کا استعمال کیا جائے اور آنکھوں کو گرد و غبار سے بچائیں اور ٹھنڈے اور صاف پانی کا استعمال کریں۔ ایڈمن LRBT فہد خان کا کہنا ہے کہ آشوب چشم کا وائرس اسکولز میں زیادہ پھیل رہا ہے، جس کے باعث بچے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد طارق قریشی نے کہا کہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے احکامات پر سرکاری محکموں پر واسطہ کے بقایا جات کی ادائیگی کے حوالے سے آج کا اجلاس منعقد کیا گیا ہے اور اس اجلاس میں غیر حاضر محکموں سے متعلق شکایات اعلیٰ حکام کو تحریری طور پر پیش کریں گے۔ حیدرآباد کے شہباز ہال میں واسطہ کے سرکاری محکموں پر بقایا جات کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے 2019 سے لے کر آج تک پانی کے بل جمع نہیں کروائے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوٹیلیٹی کی مد میں تمام محکموں کو فنڈز جاری کیے جاتے ہیں اور سرکاری محکموں کی جانب سے واسطہ کے ساتھ اس طرح کا رویہ قابل تشویش ہے، جس کی وجہ سے واسطہ کی جانب سے خدمات کی فراہمی تعطل کا شکار ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے عوام الناس سمیت واسطہ کے ملازمین کو تنخواہوں کے اجرا میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد طارق قریشی نے تمام محکموں کو ہدایت کی کہ وہ جلد از جلد واسطہ کے بل جمع کروائیں، بصورت دیگر کسی بھی قسم کی لاپرواہی کی صورت میں اعلیٰ حکام کو لکھا جائے گا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹھٹہ دھابی جی پمپنگ اسٹیشن پر ایک بار پھر بجلی کا بریک ڈاؤن ہونے سے شہر قائد کو کروڑوں گیلن پانی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ دھابی جی پمپنگ اسٹیشن پر صبح 6 بجے کے الیکٹرک کی جانب سے اچانک بجلی کے بریک ڈاؤن ہوا، جس کے نتیجے میں پمپنگ اسٹیشن سے شہر قائد کو کروڑوں گیلن کی فراہمی معطل ہو گئی۔ بریک ڈاؤن سے شہر کو پانی فراہم کرنے والی 72 قطر انچ کی لائن نمبر 5 پانی کے بیک پریشر سے پھٹ گئی، جس سے وسیع علاقہ زیر آب آ گیا اور لاکھوں گیلن پانی ضائع ہو گیا۔ 3 روز قبل بھی دھابی جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کے بریک ڈاؤن سے لائن نمبر 2 اور 5 پھٹ گئی تھی، جس کی مرمت کے بعد ایک بار پھر بجلی کے بریک ڈاؤن سے لائن نمبر 5 پھٹ گئی۔ ایگزیکٹو انجینئر دھابی جی پمپنگ اسٹیشن انجینئر محمد علی پلیجو کے مطابق بریک ڈاؤن صبح 6 بجے ہوا۔ پمپنگ اسٹیشن سے شہر قائد کو پانی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی کو پانی فراہم کرنے والی 12 لائنوں میں سے 6 لائن زائد المیعاد ہونے اور بار بار پھٹ جانے سے ناکارہ ہو چکی ہیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کمشنر ساہیوال کے احکامات پر میونسپل کارپوریشن کے افسران نے جلد از جلد کام پورا کرنے کی مثال قائم کر دی ہے۔ ساہیوال منظور کالونی پر مین سیوریج لائن میں گیس بھر جانے کی وجہ سے مین لائن 48 انچ کی پھٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے مین روڈ پر گڑھا بن گیا تھا اور میونسپل کارپوریشن شیخ اشفاق احمد ایکسین محمد عباس، چیف سینیٹری انسپیکٹر ڈاکٹر ریاض احمد اور عملہ موقع پر پہنچ گیا۔ CEO شیخ اشفاق احمد نے تجربے کار ٹھیکیدار کو ہدایت کی کہ مین لائن منظور کالونی کو رات دن ایک کر کے جلد کام مکمل کیا جائے۔ کام مکمل ہونے پر اہل علاقہ نے میونسپل کارپوریشن کے افسران کے عمل کو سراہا۔ نگراں حکومت کی طرف سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تو کم کر دی گئیں، لیکن دوسری طرف LPG کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں پتوکی سے میٹرو 1 نیوز کے نمائندے عامر علی ملک سے۔ جی بالکل، نگران حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی تو کر دی گئی، لیکن دوسری جانب LPG کی قیمتوں میں 20% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ایک شہری میرے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی پہلے تو آئے روز پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، لیکن اس بار حکومت نے ریلیف دیا ہے، لیکن ریلیف کے ساتھ ساتھ جو LPG گیس ہے سلنڈر اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب ہم تو پہلے ہی بہت پریشان ہیں، بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں، لیکن جب جو سلنڈر گیس ہے اس میں اضافہ کر کے حکومت نے بالکل ہمیں جو ہے نا ریلیف دینے سے بالکل قاصر ہو چکی ہے۔ جی آپ نے ان کے تاثرات جانے، ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف حکومت ریلیف دیتی ہے اور دوسری جانب LPG کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت نگران حکومت سے کسی قسم کی سہولت دینے میں بالکل ناکام۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے، جہاں پر سمندری روڈ پیٹرول پمپ کے قریب ٹائر شاپ پر ڈکیتی کی واردات پیش آئی ہے۔ ڈاکو اسلحے کے زور پر 300 سے زائد ٹائر اور موبائل فونز اور نقدی لے اڑے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج میٹرو 1 نیوز کو موصول۔ فوٹیج میں ڈاکوؤں کو واردات کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔
فوٹیج میں ڈاکوؤں کو گاڑی میں ٹائر رکھتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ 2 روز گزر جانے کے باوجود تاحال مقدمہ بھی درج نہ ہو سکا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ریجنل ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 بہاولپور ڈویژن ڈاکٹر عبدالستار بابر نے ریسکیو 1122 اسٹیشن کہروڑ پکا کا دورہ کیا ہے۔ تحصیل ریسکیو انچارج ملک ارشد حسین نے ریجنل ایمرجنسی آفیسر عبدالستار بابر کو گلدستہ پیش کر کے شاندار استقبال کیا اور ریسکیو اسکاؤٹس کہروڑ پکا نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ ریسکیو 1122 کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ریسکیو 1122 اسٹیشن کہروڑ پکا کے دورے کے دوران ڈاکٹر عبدالستار بابر نے تمام گاڑیوں، تمام ریسورسز، اسٹاف ٹرن آؤٹ اور فلڈ ایکوپمنٹ سمیت تمام چیزوں کو چیک کیا، جس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور سیلاب کے دوران بہترین حکمت عملی اور بہترین کارکردگی پر سراہا۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جناح لائبریری خانیوال میں ریونیو عوامی خدمات کچہری لگائی گئی۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عروبہ عظیم اور اسسٹنٹ کمشنر احمد نوید اور دیگر ریونیو سٹاف کے ہمراہ عوام کے مسائل سن کر ان کے حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ مزید احوال جانتے ہیں خانیوال سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر صلاح الدین مرزا کی اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم حامد سندھو کی سربراہی میں ریونیو سے متعلق عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے عوامی خدمت کچہریاں لگائی گئیں۔ ضلع کی ہیڈ کوارٹر کھلی کچہری میں ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم حامد سندھو، اے ڈی سی آر میڈم عزوبہ عظیم صاحبہ تحصیل جہانیہ کبیر والا اور میاں چنو میں اسسٹنٹ کمشنرز نے عوام کے مسائل سن کر ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ لوگوں کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ہم فوراً امیڈیٹلی حل کرتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں، ریونیو والے بیٹھے ہوئے ہیں، اے ڈی سی آر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح کے جو بھی ایشوز ہیں لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس، آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو، اپنے شہریوں کو جتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ان کے لیے سہولت فراہم کر سکیں۔ اس کے لیے ہم ہمارے دروازے ادروائز بھی کھلے ہوتے ہیں، یہاں ڈیڈیکیٹڈ بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگوں کے جو پرائرٹی کے اوپر مسائل ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے کہا کہ عوامی ریونیو کھلی کچہری لگانے کا مقصد عوام کو ان کی دہلیز پر فوری انصاف فراہم کرنا ہے تاکہ ان کے مسائل ایک ہی چھت تلے حل کیے جا سکیں۔ درخواست کے ساتھ ان کا موبائل نمبر بھی لے رہے ہیں، میرے اسٹاف بیٹھا ہوا ہے اس کی رجسٹر کے اوپر انٹری کر رہے ہیں، ان کو میں ٹائم لائن دے رہا ہوں۔ جس طرح کے کام ہے، کوئی 3 دن میں ہونے والا ہے، کوئی 5 دن میں ہونے والا ہے، کوئی 2 دن میں ہونے والا ہے، جو فوراً ہونے والا ہے وہ کر رہے ہیں ہم۔ اس کا فالو اپ کرنے کے لیے میرا اسٹاف اس کو دیکھ بھی رہا ہے، جیسے کام ہو جائے گا تو ہم بندوں کو گیون فون نمبرز کے اوپر کال کر کے بھی بتا بھی دیں گے۔ جبکہ سائلین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے جو بھی عرصہ دراز سے کام نہیں ہو رہے تھے وہ کھلی کچہریوں کے ذریعے سے فوری طور پر حل کیے جا رہے ہیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ صلاح الدین مرزا، میٹرو 1 نیوز، خانیوال۔ جنگ پولیس نے تعلیمی اداروں اور ہاسٹلز میں منشیات کی سپلائی کو ناکام بنا دیا ہے۔ تھانہ سٹی پولیس نے منشیات فروش کو گرفتار کر کے 125 بوتل ولایتی شراب برآمد کر لی ہے۔ ڈی پی او جنگ ملک طارق محبوب کی ہدایت پر منشیات کے ڈیلروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق منشیات تعلیمی اداروں میں سپلائی ہونی تھی۔ تھانہ سٹی پولیس نے مخبر کی اطلاع پر شراب فروش رنگے ہاتھوں گرفتار کر دیا۔ 125 بوتل ولایتی شراب برآمد کی گئی۔ ڈی پی او ملک طارق محبوب کا کہنا ہے کہ منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث افراد معاشرے کا ناصور ہیں جو کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ تعلیمی اداروں اور ہاسٹلز کے اطراف منشیات فروشوں کی سرکوبی کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری رہیں گے، جبکہ معاشرے کو منشیات کی لعنت سے پاک رکھنے کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تھانہ صدر شاہکوٹ پولیس نے ہوائی فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہوائی فائرنگ میں ملوث ملزم شاہد مجید کے قبضے سے رائفل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم نے گاؤں کانوالی سکھیاں میں دوران لڑائی جھگڑا فائرنگ کی تھی۔ ڈی پی او ننکانہ سائد عزیز نے کہا کہ ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ قانون شکنی کے مرتکب عناصر کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ویژن کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ سٹی کو سیف فوڈ سٹی بنانے کے لیے متحرک ہے۔ فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی فوڈ سیفٹی ٹیم نے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کی سربراہی میں پانی کی معروف برانڈ کی جعلی بوتلیں بھرنے والے یونٹ پر چھاپہ مارا اور دوران معائنہ معروف برانڈ کے جعلی لیبلز اور پانی کی بوتلیں برآمد کر لیں۔ یونٹ کو سرب مہر کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ جعلی برانڈ کی پانی کی بوتلوں کے 50 پیکٹس اور جعلی لیبلز بحق سرکار ضبط کر لیے گئے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ویژن کے مطابق جعلساز مافیا کا خاتمہ کرنا پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی اولین ترجیح ہے۔ فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام پتوکی میں محفل میلاد کا انعقاد ہوا، جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔
فاؤنڈیشن کے چیئرمین حاجی خالد محمود کی جانب سے شرکا میں عمرے کے ٹکٹ اور دیگر انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ متوقع شہر اور گرد و نواح سے سینکڑوں مرد اور خواتین نے شرکت کی۔ پروگرام میں نامور نعت خواں اور علماء حضرات نے شرکت کی، جن کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تقریب کے آخر میں فاؤنڈیشن کے چیئرمین حاجی خالد محمود چودھری اور فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو مسز خالد محمود نے شرکا میں عمرے کے ٹکٹ، موٹر سائیکلز اور نقد انعامات بھی تقسیم کیے۔ لوگوں نے فاؤنڈیشن کے فلاحی کاموں کو خوب سراہا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جامع مسجد الخلیل میں دارالعلوم تعلیم القرآن کے زیر انتظام محفل حسن قرأت کا انعقاد کیا گیا۔ روحانی محفل میں ملکی اور غیر ملکی قرآ حضرات نے اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کر کے حاضرین کو منور کیا۔ بابرکت اور روحانی وجدانی محفل حسن قرأت سے خطاب کرتے ہوئے علامہ حافظ عمران احمد نے کہا کہ قرآن پاک الہامی کتاب اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، جو لوگ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ دونوں جہان میں سرخرو ہوتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانے پر توجہ دیں، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے دینی تعلیم ضروری ہے۔ اس موقع پر تنزانیہ کے قاری ایدی شابان، مصر کے قاری محمد احمد الدرنکی، قاری عبدالہادی اور دیگر نے اپنے مخصوص انداز میں تلاوت قرآن پاک کر کے حاضرین کے دلوں کو منور کیا۔ آخر میں ملک و قوم کی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کروائی گئیں۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے کہ معاشرے سے سنگین جرائم اور منشیات فروشی کے خاتمے کے لیے پاک پتن میں کالج کے طالب علموں کے لیے پولیس میں انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پروگرام کے تحت طالب علموں کو 2 ہفتوں کے دوران اسپیشل کورسز بھی کروائے جائیں گے۔ مزید دیکھتے ہیں ایوب چاولہ کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب پولیس میں اب طالب علم انٹرنشپ پروگرام پر کام کر سکیں گے۔ آئی جی پنجاب کے احکامات پر پاک پتن میں طالب علموں کے لیے پولیس انٹرنشپ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔ معاشرے میں جو بھی آج کل برائیاں ہو رہی ہیں ان کو بر وقت خاتمہ کرنے کے لیے لوگوں کو، پبلک کو پولیس کا ساتھ دینا ہوگا، تاکہ پولیس اس کو بر وقت طور پہ اس کا خاتمہ کر سکے اور ایک اچھی سوسائٹی کو تشکیل دیا جا سکے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائر طارق ولایت کا کہنا ہے کہ 2 ہفتوں کی انٹرنشپ کا مقصد معاشرے میں پولیس کے امیج کو بہتر بنانا ہے اور سماج دشمن سرگرمیوں پر نظر رکھنا ہے۔ 2 ہفتے کی انٹرنشپ ہوگی، جس میں اسٹوڈنٹس کو 1 ہفتہ مختلف لیکچرز اور سیمینارز دیے جائیں گے۔ اس کے بعد 1 ہفتہ ان کی اٹیچمنٹ کی جائے گی مختلف پولیس سروس سینٹرز کے ساتھ، تاکہ ان میں بہتر پولیس سروسز کی آگاہی ہو اور وہ پولیس کے ایمبیسیڈر کے طور پہ معاشرے میں کام کر سکیں۔ پہلے ہم نے فرینڈز آف پولیس انیشیٹو کا آغاز کیا، اس میں ہمیں بڑا انکریجنگ رسپانس ملا اسٹوڈنٹس کی طرف سے۔ تقریباً 170 مقدمات درج کیے گئے ہیں پچھلے 1 مہینے میں منشیات کے خلاف۔ گلی محلوں میں ہونے والے جرائم کی خبر پولیس کو دے رہے تھے، کرائم پریونشن ایپ پہ اس کو فالو کیا گیا اور ان کے خلاف پھر کارروائی بھی کی گئی۔ علموں کو پولیس کے متعلق خدمات کی آگاہی دی جائے گی تاکہ وہ اپنے علاقے میں ہونے والے جرائم کی اطلاع دے کر معاشرے کو صاف بنانے میں پولیس کی مدد کر سکیں۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سعدکاباد ڈاکٹر بلال عاطف نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلوا کر انہیں پولیو سے عمر بھر کی معذوری سے محفوظ کریں۔ مزید جانتے ہیں رانا محبوب کی اس رپورٹ میں۔ پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار۔ جی بالکل، صادق آباد میں انسداد پولیو مہم جاری۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلانے کی 5 روزہ مہم میں ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف ہیں۔ صادق آباد میں پولیو کی 5 روزہ مہم جاری ہے۔ تحصیل بھر میں 3,17,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، جبکہ 1,045 پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائیں گی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال عاطف کا کہنا ہے کہ پولیو میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو وٹامن اے کے کیپسول بھی پلائے جا رہے ہیں۔ والدین گھر گھر پہنچنے والی پولیو ٹیموں کے ورکرز کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلوا کر انہیں پولیو جیسی مہلک بیماری سے محفوظ بنائیں۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال عاطف نے بچوں کو ٹیموں کے ساتھ مل کر پولیو کے قطرے پلائے اور اس بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پولیو جیسی خطرناک بیماری پر بالکل بھی سمجھوتہ نہیں کریں گے اور مل کر پولیو کا خاتمہ کریں گے۔
اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ پولیو ٹیموں کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ پولیو کے خاتمے کے لیے ملک بھر میں ہیلتھ ٹیمیں اور لیڈی ہیلتھ ورکرز اور والنٹیئرز کوشاں ہیں۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں خود بھی حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے اور دوسروں کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے۔ مزید ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بلال عاطف نے کہا کہ اپنے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلوا کر انہیں پولیو سے عمر بھر کی معذوری سے محفوظ بنائیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا محبوب احمد، میٹرو ون نیوز، صادق آباد۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ میرپور خاص میں بھی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے بنائی جانے والی ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلا رہی ہیں۔ مہم کے دوران ضلع بھر کے 3,45,000 سے زائد 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے 2 قطرے پلائے جا رہی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ پیدائش سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کو وٹامن اے کے اضافی خوراک بھی دی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں محکمہ صحت کی جانب سے 956 موبائل ٹیمیں تشکیل دی گئیں، جبکہ 97 فکس پوائنٹ، 53 ٹرانزٹ پوائنٹس بھی شامل ہیں۔ موبائل ٹیمیں گھر گھر جا کر مختلف اسکولوں میں جا کر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق اس سال پاکستان میں پولیو کے صرف 2 کیسز موجود ہیں، جن کا تعلق بھی KPK سے ہے۔ ہارون آباد میں بھی 5 روزہ پولیو مہم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر عامر محمود نے MS ڈاکٹر عامر رضا اور DHO عمر ملک کے ہمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ ہارون آباد میں بھی 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا آج دوسرا روز ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر عامر محمود نے MS تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈاکٹر عامر رضا، DDHO ڈاکٹر عمر ملک کے ہمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا تھا۔ پولیو مہم 6 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ پولیو مہم میں 95,865 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ 22 یونین کونسلز میں 443 موبائل ٹیمز اور 25 فکس ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جبکہ پولیو مہم میں 13 ٹرانزٹ ٹیمیں اور 77 ایریا انچارج شامل ہیں۔ اس موقع پر MS تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈاکٹر عامر رضا کا کہنا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بہاولپور میں سانیہ مستونگ اور ہنگو میں دہشت گردی کے خلاف بین المسالک کے علماء نے احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا۔ مظاہرین نے احتجاج یونیورسٹی چوک پر کیا اور دہشت گردوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاج میں مختلف دینی جماعتوں کے علماء کرام، بین المسالک کے لیڈران اور سول سوسائٹی، تاجران، وکلاء نے شرکت کی۔ مظاہرین نے سانیہ مستونگ اور ہنگو میں دہشت گردی کی شدید مذمت کی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سانیہ مستونگ کے خلاف ملک بھر کی طرح جماعت اہل سنت قبیلوارہ کی جانب سے بھی مدرسہ غوثیہ جھنگ روڈ سے چوک رحمت للعالمین تک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں، سول سوسائٹی اور انجمن تاجران نے شرکت کی ہے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مفتی عبداللطیف سعیدی، پروفیسر اظہر چغتائی اور دیگر علماء کرام نے کہا کہ سانیہ مستونگ دہشت گردی کا بدترین واقعہ ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دن پر ہونے والے افسوسناک سانحے میں اسلام اور پاکستان دشمن عناصر ملوث ہیں، جو وطن عزیز میں فرقہ وارانہ تعصبات پھیلانے کی مذموم سازش کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت دہشت گردی کی خوفناک صورتحال کا سامنا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے پوری قوم کو متحد اور منظم ہو کر ایک ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر محب وطن شہری حکومت اور اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ مستونگ، ہنگو اور یوب کے سانحات میں ملوث درندوں کو جلد از جلد منظر عام پر لا کر نشان عبرت بنایا جائے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سمندری سے جہاں نواحی علاقے میں حضرت پیر محمد برکت علی قادری نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے 50ویں سالانہ عرس کی تقریبات میں امیدوار برائے MPA چودھری صلابت گجر نے خصوصی شرکت کی ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں طاہر چوراہی کی اس رپورٹ میں۔ سمندری کے نواحی علاقہ 456 گابے میں حضرت پیر محمد برکت علی قادری نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ کے 50ویں سالانہ عرس کی تقریبات میں امیدوار برائے MPA PP 103 چودھری صلابت گجر نے خصوصی شرکت کی۔
पीर अब्दुर्रहमान और दरबार इंतजामिया की तरफ से चौधरी सलाबत गुज्जर को वेलकम किया गया। चौधरी सलाबत गुज्जर ने मेले के मौका पर होने वाले वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भी शिरकत की, जिनका ग्राउंड पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया, मालाएं पहनाई गईं और गुलपाशी भी की गई। इस मौका पर चौधरी सलाबत गुज्जर का कहना था कि ग्राउंड आबाद होने चाहिए ताकि हमारी नई नस्ल नशे जैसी लानत से बच सके, और मजीद कहा कि जिस इलाके के ग्राउंड आबाद होते हैं उस इलाके के अस्पताल वीरान होते हैं। इस मौका पर चौधरी रफीक गुज्जर, हाफिज राशिद और आमर साकी भी इनके हमरा थे। कैमरा टीम। गंबट गरीबाबाद महल्ले में नालों का तरक्याती काम होने पर रिहायशियों की जानिब से चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हाजी अब्दुल लतीफ़ शेख के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई और चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी गंबट की सालगिरह का केक भी काटा गया। अहले इलाका का कहना था कि अरसा दराज से तरक्याती काम ताख़ीर का शिकार थे, जो अब मुकम्मल हो गए हैं। उन्होंने चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी और अमले का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी गंबट हाजी अब्दुल लतीफ़ शेख का कहना था कि शहर की खिदमत का मौका मिला है, सब एक साथ मिलकर खिदमत करेंगे। गरीबाबाद महल्ले में जल्द स्ट्रीट लाइट्स का काम शुरू किया जाएगा। थाना कोटली लोहारा के मकामी सीनियर सहाफ़ियों पर झूठे और बेबुनियाद और इल्ज़ामात के तहत दरख्वास्तें और FIR होने लगी हैं। MS पर्चे बांटने लगा है। SHO थाना कोटली लोहारा भी गैर इंक्वायरी के सहाफ़ियों को यकतरफ़ा FIR दर्ज करने लगा है, जो बाकी खामोश तमाशाई मकामी सहाफ़ियों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मुज़ाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से फ़ौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। और अब आपको बताते हैं कि आरिफ वाला के गांव रिंगशा में रूठी बीवी को मनाने के नाकामी पर दामाद ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से मुलजिम की सास जाँ बहक हो गई। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जबकि मुलजिम मौके से फरार हो गया। रिंगशा पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी। मकतूला की बेटी रूट कर बैठी थी, मुलजिम मनाने आया तो झगड़ा हो गया। शहरनामे से फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।